ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کیا ہے، اور یہاں پہ کیا بیعت وغیرہ ہوئی تھی، جبکہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کو آپ کے مزار مبارک میں جو ہے نہیں لے کے گئے تھے، اور بیعت پہلے ہو گئی تھی، صحابہ اس میں جو ہے وہ بیعت کرنے لگ گئے تھے، تو یہ کیا ہے؟ اس بنا پر بعض لوگ جو ہے وہ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، ثقیفہ بنی ساعدہ، ثقیفہ یہ بیسیکلی مدینہ کے قریب کا ایک علاقہ ہے، اور آج کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جو موون پیک ہوٹل ہے اس کے اسی کے اپوزٹ آپ سمجھ لیں کہ وہیں پر یہ ثقیفہ کا علاقہ تھا۔ تو بیسیکلی ہوا کیا تھا، ذرا وہ سماعت کر لیں تاکہ ہر قسم کی جو کنفیوژن ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ دور ہو جائے، کیونکہ جب تک آپ ریالٹی کو نہیں جانیں گے، آپ حقائق سے نہ بلد ہوں گے، تو اس وقت تک آپ کے جو رزلٹ ہوں گے وہ خطا پر مبنی ہوں گے، وہ کریکٹ رزلٹ یا درست نتائج نہیں ہوں گے۔ تو بیسیکلی ہوا یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت جو حضرات صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، جناب مولا علی ہیں، اور دیگر حضرات صحابہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور اسی کے قریب جو ہے ایک علاقہ جس کو ثقیفہ کہا جاتا ہے، وہ جگہ ثقیفہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر جو انصار صحابہ تھے وہ وہاں پر جمع ہوئے، اور انہوں نے اپنے طور پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے طور پر منتخب کر لیا۔ اب یہ جو خبر تھی وہ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا آیا، بتاتا ہے کہ وہاں پر انصار جمع ہے اور انہوں نے اس طرح کی بیعت وغیرہ کا سلسلہ کیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر پہنچی جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ثقیفہ کی طرف دوڑے، وہاں پہ گئے اور حالات جو حاضرہ تھے اس سے وہ واقف ہوئے کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے، ایکچوئل سچویشن کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ جو انصار صحابہ تھے انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ کو اپنے امیر کے طور پر منتخب کر لیا۔ تو جب یہ بات حضرت صدیق اکبر جناب عمر فاروق کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اور اسٹریٹ اوے یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ موجود لوگوں کو بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الائمہ من القریش، کہ جو امام ہوگا وہ قریش سے ہوگا، جو خلیفہ ہوگا وہ قریش سے ہوگا۔ ہاں انصار ہیں، یہ مشیر ہوں گے، یہ وزیر ہوں گے، یہ معاونین ہوں گے، یا آوان ہوں گے۔ تو جب یہ بات جناب سعد بن عبادہ کو پہنچی اور دیگر جو لوگوں کو پہنچی تو انہوں نے ریلائز کر لیا کہ ہاں ہم سے اس معاملے میں خطا واقع ہوئی، اور پھر وہ اس سے بیک کر گئے، اور وہیں پہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اینڈ دیر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر انہی کی پیروی میں ان کو فالو کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر صحابہ نے وہاں پر بیعت کر لی۔ تو بیسیکلی یہ جو معاملہ وہاں پر ہوا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی اور آپ کو خلیفۃ المسلمین قرار دیا گیا، حضور کا جانشین قرار دیا گیا۔ اس کا مین پرپز اور ریزن یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس خوبصورت چمن کی، اس گلستان کی آبیاری اپنی آزمائشوں کے ذریعے کی، جس کے بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں اس قدر میں ستایا گیا اور کوئی نہیں ستایا گیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ مختلف قبائل اپنے اپنے جو ہے وہ امیر مرتب کر لیتے، اپنے اپنے جو سردار مرتب کر لیتے، اور نتیجہ یہ آتا کہ امت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتی، وہاں پہ تفرقہ پیدا ہو جاتا۔ تو یونٹی کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ کسی عام شخصیت دنیا سے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا چلے جانا ہے، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے جانے کے بعد ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے جو بھی معاملات ہیں اس کو اسی انداز میں رن کیا جائے جس انداز میں حکومت چلتی ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر جب جو حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، جب انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ خرابی کی طرف معاملہ جا رہا ہے، تو انہوں نے جملہ جو حضرات صحابہ تھے ان کو ایک جگہ جمع کیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی۔ تو اس سے قطعی طور پر یہ معنی اور مفہوم لینا درست نہیں ہوگا کہ صحابہ جو ہیں وہ بادشاہت کے متمنی تھے، صحابہ جو ہیں وہ مال و دولت کے متمنی تھے۔ مجھے بتائیے ذرا، عقل ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہ صحابہ کہ جو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں لے کر حضور کے ساتھ جو ہے میدان جہاد میں موجود ہیں، آپ بدر کا موقع دیکھ لیں، آپ احزاب کا موقع دیکھ لیں، آپ تبوک کا موقع دیکھ لیں، دیگر غزوات کو دیکھ لیں، وہ اپنی جانوں کو لے کر پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا ان سے یہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ وہ چند پیسوں کے لیے اور چند سرحدوں کے لیے جو ہے وہ حضور سے بے وفائی کریں؟ حالانکہ ان کے بارے میں جو قرآن کا جو فیصلہ ہے
وہ یہ فیصلہ ہے کہ کُلًا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ پاک نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ لہٰذا صحابہ کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا یہ بد باطن سے ہی متصور ہے، کسی بھی خوش عقیدہ اور درست عقیدے رکھنے والے شخص سے یہ متصور نہیں ہوگا۔ اب رہی بات جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہنا کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہے وہ 6 ماہ بعد کی، تو لہٰذا یہ آپ کی جو بیعت ہے اس سے مولا علی جو ہے وہ مطمئن نہیں تھے۔ تو بھائی بات یہ ہے 6 مہینے بعد کی ہو، 6 سال بعد کی ہو، 6 صدیوں بعد کی، کر لی نا۔ جب مولا علی نے جب ان کی بیعت کر لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق وہیں پہ تھا جس طرف حضرت صدیق اکبر تھے، اور حق اسی طرف تھا جس طرف مولا علی تھے۔ تو لہٰذا جب مولا علی اس طرف چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حق کو قبول کر لیا۔ شروع میں اگر کوئی رنجی تھی، کوئی اس طرح کی بات تھی تو وہ دور ہو گئی۔ تو جب مولا علی نے وہ بات دور کر دی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں بھائی اب جو ہے وہ مولا علی کی بات جو ہے وہ دیکھی جائے گی، انہوں نے 6 مہینے بعد کی لہٰذا وہ مطمئن۔ ارے بھائی اگر وہ مطمئن نہیں تھے تو بعد میں تو مطمئن ہو گئے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مولا علی جو ہے خلافت کے قائل نہیں تھے اور وہ انہوں نے زبردستی یہ معاملہ کر لیا، تو یہ ایک باطل بات ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم جس مولا علی کو جانتے ہیں، ہم جس مولا علی کو مانتے ہیں، وہ علی ہیں جو فرماتے ہیں کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ حیدر کون ہوتا ہے؟ حیدر وہ شیر ہوتا ہے جنگل کا کہ جو اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو چیر کے رکھ دے۔ تو یہ وہ علی ہیں کہ جب بھی باطل کو یہ دیکھیں گے نا تو اس پہ آنکھ نہیں بند کریں گے، اس پہ ہاتھ نہیں باندھیں گے، بلکہ اس کو چیر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ مولا علی کو ہم ماننے والے ہیں، اسی علی کو ہم جاننے والے ہیں، اور اسی علی سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔